یہ جو پیپلز پارٹی والے بات کر رہے ہیں کہ جناب 4 اپریل کو ہم لوگ جناب ملیں گے اور فیصلہ کریں گے، اور ملیں گے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے، اور فیصلہ کریں گے کہ ہم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، کیونکہ انہوں نے کہا جناب کہ ایک تو 17 پوائنٹ کا جو ایجنڈا تھا اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ ہم جب آئے تھے حکومت میں تو 17 پوائنٹس پہ ہم نے بیٹھ کے بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا جناب کہ مل جل کے چلیں گے، لیکن اس کو بھی فالو نہیں کر رہے حکومت والے بقول پیپلز پارٹی والوں کے۔ اینڈ سیکنڈلی وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ پانی کا جو مسئلہ ہے، جو کنالز 6 کنال نکالی جا رہی ہیں، اس پہ ہم سٹینڈ لے چکے ہیں اور ہم نے حتمی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم 4 اپریل کو حکومت کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، اس پہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گے۔ ڈو یو سی دس تھنگ ہیپننگ؟ شکریہ ران صاحب ونس اگین۔ یہ کافی دیر سے چل رہا ہے، یہی دھمکیاں تو بہت دیر سے دی جا رہی ہیں، لیکن میری کنٹینشن ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن حکومت کی سارے آئینی جو عہدے ہیں وہ ان کے پاس ہے ورچولی، فرام پریزیڈنٹ ڈاؤن ٹو گورنرس۔ تو یہ کرتے رہیں گے کیونکہ ووٹ بینک ان کا ڈپلیٹ کر گیا ہے۔ اگر میں یہ ان کی ہائپوتھیٹیکلی بات ہم مانیں کہ جی یہ 4 اپریل کو کوئٹ کرتے ہیں تو یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم الائنس کو ساتھ میں لائیں گے۔ الائنس کون سے ان کے پاس آئیں گے؟ کہہ رہے ہیں جناب کہ الائنس ہمارے ساتھ مل جائیں گے، یعنی کہ ایم کیو ایم بھی مل جائے گا، الائنس میں تو ایم کیو ایم بھی شامل ہے نا، مین رول تو وہ پلے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مل جائیں گے، اور دوسرے الائنس بھی کہتے ہیں مل جائیں گے۔ 70 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، مزید ہم سیٹیں پوری کر لیں۔ الائنس میں سے ایم کیو ایم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 1 سیٹ بھی یہ نہیں جیتے تھے الیکشنز میں، جنرل الیکشن پہ۔ 19 سیٹیں جو ہم کو دی گئی ہیں وہ آپ کو پتہ کن کی تھی۔ میرا نہیں خیال سر کہ یہ چھوڑیں گے حکومت، اچھا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس میں بھی آزاد ہیں۔ یہ جس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر حکومت بنی ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ جب فیصلے کہیں اور ہوں گے اور ان فیصلوں کے بعد ہی کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کریں گے، اسی سے پہلے اسی تنخواہ کے اوپر کام کرتے رہیں گے جو ان کے پاس ہے۔ ہاں پروٹیسٹ کرتے رہیں گے۔ دوسرا رہا ان کا کینالز کا مسئلہ، تو یہ دوگلے پن کی انتہا ہے، وہ ہے کہ جی آپ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کیا سٹانس لیتے ہیں، پریزیڈنسی میں کیا سٹانس لیتے ہیں۔ کیا صدر صاحب نے وہ بل سائن کرنے سے انہوں نے ایک دفعہ بھی انکار کیا جو ان کے پاس پہنچا ہے؟ تو کر دیا انہوں نے۔ تو یہ حکومت کے عہدے داران جو ان کے ہیں وہ تو وہی رول پلے کر رہے ہیں جو کہ اس وقت حکومت کر رہی ہے، اور ویسے آپ پارٹی لیول کے اوپر بیٹھ کے دھمکیاں چلاتے ہیں۔ سندھ میں ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس کی وجہ سے بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے، تو شاید اس کے لیے یہ کچھ کرنا چاہتے ہوں، لیکن حکومت چھوڑنے کا سر مجھے کوئی ان کا نہیں نظر آتا، یہ نہیں چھوڑ سکیں گے، سروائیو نہیں کر سکتے حکومت کے بعد۔ یہ بالکل یہ پارٹیز ختم ہو چکی ہوئی ہیں، پولیٹیکل کنیکٹیوٹی ان کی نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ماسز کا ریئیکشن ہے، جو سندھ کے لوگوں کا ریئیکشن ہے، اس کو کیٹر کرنے کے لیے یہ سارا احتجاج ہو رہا ہے 25 کو اس ماہ میں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور ابھی میرے خیال میں اسٹیٹمنٹس پبلکلی ہونی شروع ہو جائیں گی، تو یہ ان کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، اس کی کنزمپشن کے لیے ہے انٹائرلی، اور کچھ نہیں ہے، پالیٹکس ہے، اور پالیٹکس بھی بڑی بی گریڈ پالیٹکس سے کھیل رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ آئینی صدر ہیں، الیکٹڈ صدر ہیں، اور وہ بڑی آسانی سے کم از کم ایک دفعہ تو پہلے بل کو واپس بھیج دیتے نا کہ جی اس کو ریویو کریں، ہم لوگ نے ایز اے پارٹی ہم نہیں ایگری کرتے۔ دوسری دفعہ دوبارہ اگر ان کے پاس بل آتا تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتے نا، اگر وہ اتنے زیادہ اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں ساری سچویشن کے بارے میں، لیکن وہ نہیں ہوا۔ باقی بھی جو ان کے عہدیداران ہیں وہ اپنے اپنے کام جگہ کے اوپر کام کرتے رہے۔ تو یہ اب چونکہ ایک سندھ میں ایک بڑا میجر ریئیکشن بلڈ ہو چکا ہوا ہے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کا بھی رول ہے ایک، میرا خیال ہے کہ کراچی میں اور باقی شہروں میں میرا خیال خاصا ایکٹیویٹ کیا ہے ہم لوگوں نے بھی۔ تو اس لیے اس کو کیٹر کرنے کے لیے اس ریئیکشن کو جو کہ ڈیمیج کرے گا پیپلز پارٹی کی جو ٹریڈیشنل وہاں سٹینڈنگ رہی ہے سندھ کے صوبے میں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اب کر رہے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی بلیو کرتا ہوں کہ جی یہ سب کچھ کریں گے، سب دھمکیاں دیں گے، بار بار دھمکیاں دیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ چھوڑیں گے تو جو ان کے پاس بچا کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی ڈرائنگ روم ٹاکس ہیں، ڈرائنگ روم ٹاکس میں آپ کو پتہ ہے کوہیبن سگار لگا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے فلسفے پیش کرتے ہیں وہاں پہ، اور وہ کسی اور لیول پہ ہی چلے جاتے ہیں، لیکن بقول ان کے اس فلسفے جو یہاں پہ گھڑتے رہتے ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں جناب کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ آ سکتی ہے اگینسٹ دا پرائم منسٹر، بقول پیپلز پارٹی والوں کی، پیپلز پارٹی والوں کی زبانی بتا رہا ہوں میں آپ کو،
کہ نو کانفیڈنس موو آ سکتی ہے اور اسمبلیاں یہی رہے, سب کچھ یہی رہے, اور لیکن نو کانفیڈنس موو آ جائے, یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نو کانفیڈنس موو ہو جاتی ہے تو کیا پرائم منسٹر ریموو ہو جائے گا, پی ایم ایل این وہیں رہے گی؟ کیا یہ ہے؟ یا نہیں, اس سے آگے بھی ایک سٹوری ہے. اس سے آگے جو سٹوری ہے, اگر وہ ہو جاتا ہے تو بڑی سو بسم اللہ, بالکل ہو, کل کیا ضرورت ہے, آج کریں. کہ اگر نو کانفیڈنس موو سے اگر حکومت ختم ہوتی ہے اور نئے الیکشنز آتے ہیں تو ہم تو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نہیں, لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے, اس میں نیا سینیریو جو پینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے جس میں پی ٹی آئی والے بھی شامل ہوں, یعنی کہ آپ لوگ بھی شامل ہوں اس میں, اور اس کے بعد جناب جو چینجز لانی ہے, جو الیکشن کے لیے لانی ہے, جو آئندہ الیکشن ہوں گے چاہے سال بعد ہو 2 بعد ہو, تو اس میں جو چینجز آنی ہے نیشنل گورنمنٹ بنا دیجیے. آپ ہنس رہے ہیں, تو پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں جناب کہ شاید دوسرا ہی پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے, پرائم منسٹر دوسرا ہو اور ایک نیشنل گورنمنٹ ہو, اس میں سب جماعتوں کی ریپرزنٹیشن ہو. پچھلی دفعہ تو پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ لوگ نہیں تھے نا, تو اس بار آپ بھی ہوں, اور پھر جناب کوئی ایسا چیز آپ کو آفر کی جائے کہ جناب چلو 2 سال بعد الیکشن کراتے ہیں, آپ لوگ کہیں گے نہیں جی 6 مہینے بعد کراتے ہیں, تو ان بٹوین کہیں پہ ایسا کوئی ارینجمنٹ ہو جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے پہلے بھی کافی یہ احساس تھا کہ آپ شیطانی سوال نہیں آتے, لیکن آج اگر کوئی ڈاؤٹ تھا تو وہ ختم ہو گیا بالکل. تو یہ شیطانی والا سوال جو ہے, یہ اس کا جواب بھی ہے سر کہ ہم تو شامل نہیں ہوں گے. آپ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. دیکھیے 2 سال سے خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے کوئی ایسی ڈیل کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ وہاں ہی آ جاتے, پہلے 10 دن میں ہی آ جاتے, اٹک سے ہی باہر آ جاتے. اور ابھی بھی آج بھی ان کے ساتھ جو ملتے ہیں, ہم تو انفارچونیٹلی نہیں مل پاتے کیونکہ ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا. پی ٹی آئی جو ہے اس قسم کی کسی ڈسپنسیشن, آپ کی سر یہ تو اب سوال ان سے ہونا چاہیے جو مجھے نہیں ملنے نہیں, آپ کو بلاتے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب بلاتے ہیں, اچھا, ان کی طرف سے جاتا ہے سر. لیکن میں فیل کرتا ہوں جی کہ اس قسم کی کوئی بھی ڈسپنسیشن میں پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں بنے گی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا, وہ اسٹل بورن ہو جاتی ہے. اگر آپ حکومت صرف اگر آپ نے شہباز شریف کو نکالنا ہے تو ٹھیک ہے, نکال دیجئے, کون کریں گے؟ کیا آپ کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے؟ کیا بلاول بھٹو جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پرومس کیا ہوا کہ جی آپ پرائم منسٹر ہیں اگلے. تو اگر اس طریقے سے اس کو پرائم منسٹر بنانا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بھی زی ہوش پولیٹیکل پارٹی اس قسم کا خیال اپنے دل میں نہیں لائے گی جی, کسی کو ڈسمینٹل کر کے, جبکہ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں. وہ نمبرز اپنے کیسے پورے کریں گے اگر لیٹ سے کہ جی پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے جو کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جی وہ نو کانفیڈنس موشن موو کریں, پرائم منسٹر لوز کر جائے, اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. اسمبلی ڈیزالو ہو جائے اور نئے الیکشنز ہوں تو پھر اس سے تو بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی سر. یہی سب پوری ملک کی ڈیمانڈ یہی ہے. اگر اسمبلی رؤف صاحب رہے اور پرائم منسٹر چینج ہو جائیں, جیسے کہ پیپلز پارٹی والے کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے سوچ رہے ہیں, اور اس میں نئی حکومت میں آپ نے کہا جی آپ لوگ شامل نہیں ہوں گے, جو بھی نئی حکومت بنتی ہے اس میں آپ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, اور مطلب نئے پرائم منسٹر آ جائے کوئی, لیکن آپ لوگ شامل نہیں ہوں گے, دیٹس حتمی فیصلہ ہے. لیکن سر ہماری تھنکنگ یہ ہے پرانا صاحب کہ ہماری اس بار تو اس وقت اپنے تئی میجورٹی موجود ہے نا. آپ لوگوں نے ہماری سیٹیں روکی ہوئی.